الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، باد صبا لے چلی خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ یا الہی صدیق جیسا ایمان پیدا کر، یا الہی صدیق جیسا ایمان پیدا کر، کوئی عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یا الہی پھر جمع ہو یہ بکھرا ہوا شیرازۂ ملت، یا الہی پھر جمع ہو یہ بکھرا ہوا شیرازۂ ملت، کوئی حضرت حسن جیسا سلو کن انسان پیدا کر۔ بندہ تو گنہگار ہے پر تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے پر تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ محمد کی آمد سراجم منیرا، محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی میری معززہ موقرہ اسلامی بہنوں، آج ہم سب ایک نکاح کی تقریب میں جمع ہیں، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ میرا آنا اور آپ بھائیوں کی زیارت کرنا اس کا ذریعہ
آپ کی مسجد کے امام و خطیب، ہمارے مخلص دوست قاری محمد قاسم مدظلہ بنے ہیں، ان کے حکم پر اور ان کی پیار بھری دعوت کے اوپر اس تقریب میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج تو صرف خوشی نہیں ہے بلکہ خوشیاں ہیں۔ ایک تو خوشی نکاح کی ہے، لازمی بات ہے دلہا بھی خوش ہوگا، اس کے والدین بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، دوست احباب بھی خوش ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی آج 13 کی رات ہے۔ جس میں ہمارے اور آپ کے ہم سب مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ صرف خوشی نہیں ہے بلکہ خوشیاں ہیں۔ میرے خیال میں، میرے ذہن اور میرے علم کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے زیادہ کوئی خوشی مسلمان کو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد خوشی یہ ہے کہ نکاح کی تقریب بھی اللہ کے پاک گھر کے اندر رکھی گئی۔ اور پھر اس میں قرآن کی محفل سجائی گئی۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں دلہا کے والد بھائی شبیر کو اور ان کے بیٹے محمد سلیم کو بھی، جنہوں نے اس پرفتن دور میں اور اس عریانی اور فحاشی کے دور میں اور اس دور میں کہ جہاں ہر انسان بے لگام ہے، کوئی کسی کی نہیں مانتا، اور خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر تو کوئی کسی کی نہیں مانتا۔ بھئی خوشی ہے، خوشی کے اندر چاہے کچھ بھی کرو، سب جائز ہے، نماز بھی نہ پڑھو معاف ہے، ڈھول بجاؤ تب بھی جائز ہے، ناچو تب بھی جائز ہے، چاہے کچھ بھی کرو سب جائز ہے، خوشی ہے۔ لیکن مسجد کے اندر یہ تقریب رکھ کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان کا تعلق رب کے قرآن سے ہے، وہ خوشی میں بھی قرآن پڑھتا ہے اور غمی کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اب تو یہ تو نکاح کی تقریب ہے اور آگے پتہ نہیں کہ رخصتی کب ہوگی، اس میں پتہ نہیں کوئی بڑی دعوت ہوگی یا چھوٹی ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جیسے یہ قرآن کی محفل سجائی گئی نکاح کی تقریب میں، تو آگے جس وقت بارات لے کر جائیں یا رخصتی ہو تو اس وقت پھر یہ باجے گاجے والے نہیں آنے چاہیے،
ایسا نہ ہو کہ اس دعوت کے اوپر تو پھر دوسرے آ جائیں اور نکاح کے ٹائم کے اندر جو ہے نا مولوی یاد آ جائے۔ کبھی کبھی ایسے دیکھا گیا ہے، ہوتا ہے۔ وہ سنا ہے کہ ایک دادی اماں مر گئی تھی، تو جب مر گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ سرہانے کی طرف آ کر رکھا قرآن پاک کو، اور پاؤں کی طرف آ کر رکھا باجا۔ تو پوچھا یہ کیا؟ سرہانے کی طرف یہ قرآن رکھا ہوا ہے اور پاؤں کی طرف جو ہے نا یہ باجا رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ دادی اماں دونوں طرف جایا کرتی تھی۔ تو ہمارا وہ کام وہ دادی اماں والا نہ ہو کہ دونوں طرف ہم جائیں۔ ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، شاید آپ نے نام بھی سنا ہو اور ان کے بیانات بھی سنے ہوں۔ حضرت مولانا قاری عبدالغفور حقانی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ چند مہینے ہوئے ہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اس سندھ میں اور اس علاقے کے اندر بہت آیا کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ جو قرآن پڑھتے تھے نا، جنہوں نے سنا ہے وہی جانتے ہیں۔ ہمارے خطباء میں جو ہم نے اپنی عمر کے لحاظ سے جن خطباء کو ہم نے دیکھا یا سنا، ایک سفیر اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مولانا قاری عبدالغفور حقانی رحمہ اللہ تعالی، وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ اور بھی ہیں، واعظ اور بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کے ساتھ شغف وہ اپنی جگہ پہ۔ تو حضرت حقانی فرماتے تھے کہ میں ایک جگہ پہ دعوت کے لیے گیا، ایسے ہی نکاح کی دعوت تھی، شادی کی دعوت تھی کہ بیان کرنا تھا۔ کہا کہ میں بھی گیا، میرے ساتھ نعت خان بھی تھے، وہ بھی گئے۔ تو جب ہم وہاں جا کر پہنچے، جہاں ہم وہاں اترے، تو ساتھ ساتھ ہی وہ دوسری قوم برادری بھی آ گئی، وہ ڈھول بجانے والی اور باجے گاجے والی وہ برادری بھی آ گئی۔ بولا میں دیکھ کے پریشان ہوا کہ مولوی بھی آ گئے، ادھر یہ بھی آ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مولویوں کو بھی بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت جی یہ جو مرد ہیں نا، مردوں نے جو ہے نا وہ مولویوں کو دعوت دی ہے، باقی آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر تو چلتی نہیں ہے، باقی عورتوں نے جو ہے نا ان کو دعوت دے دی ہے۔ وہ عورتوں کی طرف سے آئے ہیں اور آپ مردوں کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہم دونوں کی طرف سے آئے ہوں، ایسا ماحول نہ بنے جس سے اللہ ناراض ہو۔ کہو آمین۔ اللہ کا رسول ناراض ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ایسے خوشی کے موقع کے اوپر رب کا قرآن پڑھنا اور رب کا قرآن سننا۔ نکاح سنت ہے۔ کیا ہے؟ نکاح سنت ہے۔ بلکہ آج تو شاید پرفتن دور کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ علماء یہ کہیں کہ آج تو فرض ہے۔ اس پرفتن دور میں آج تو سمجھو کہ فرض ہے۔ نکاح سنت ہے، اور نکاح سے ایک مسلمان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اور نکاح ایک برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ کس کا؟ ایک برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ آپ نے عام طور پہ شاید سنا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کہ مالی لحاظ سے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر نکاح کرو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول،
اب جا کر دوسری شادی کروں، ایک کے تو خرچ اخراجات پورے نہیں ہوتے اور پھر دوسری اس کے کہاں سے لاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جا کر نکاح کرو۔ تو چاروں ناچار وہ خیر القرونی کا زمانہ تھا جب فقیروں کو بھی غریبوں کو بھی دلہن مل جایا کرتی تھی اور بغیر کسی پریشانی کے۔ اور آج تو سب امیر تلاش کرتے ہیں کہ امیر ہونا چاہیے، فیکٹریوں کا مالک ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا اخلاق صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ نمازی ہو، دین کے ساتھ اس کا شغف ہو، اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یا تو کہیں گے کہ آپ کا بچہ پڑھا ہوا کتنا ہے، اس پڑھے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حافظ ہے یا عالم ہے یا کوئی قاری ہے، نہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میٹرک پڑھا ہوا ہے، کوئی ایف اے بی اے اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کا کوئی نہیں پوچھتا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کماتا کتنا ہے، کون سا ذریعہ اس کے پاس کمائی کا، کون سا اس کے پاس کاروبار ہے۔ میرے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ سے تو نہیں پوچھا تھا کہ علی تیرا کیا کام ہے، نہیں پوچھا تھا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں اور وہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی، کہ علی تیرے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، تیرے پاس مال بھی ہے یا نہیں ہے، دولت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جن کے پاس حق مہر کے بھی پیسے نہ ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر، اور وہ بھی عام نہیں، سید النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کر دی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دیندار کتنا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ اس کے اخلاق کیسے ہوں، اس کے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے، دینی ماحول ہے یا کوئی دنیاوی ماحول ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، اور جو چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو نکاح ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر نکاح کر دو۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا تو وہ آتے نہ، اگر آ گئے ہیں تو اب بات ماننی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ماننے کی توفیق دے۔ کلمہ تو ہم نے اپنے پیارے نبی کا پڑھا ہے دل و جان سے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ جا کر انہوں نے شادی کر لی دوسری۔ اب اس سے بھی پہلے والے جو حالات تھے اس سے بھی زیادہ چلے گئے، کمزور ہو گئے۔ پھر وہ واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول اب تو پہلے ایک تھی، اب دو ہو گئی ہیں، حالات پھر اوپر نیچے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جا کر تیسری کر لو۔ جی آپ کو اجازت نہیں ملے گی دوسری کی، یہ آپ سمجھے۔ میں کتنا بھی بات کر کے جاؤں، کتنا سمجھا کے جاؤں، ہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کر کے آ جائیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی دوسری شادی تو وہ کرے کہ جس کی اولاد نہ ہو، دوسری شادی تو وہ کرے کہ بھئی جس کی بیوی مر جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ لکھا ہے کہیں قرآن و حدیث میں یہ ہو کہ بھئی دوسری شادی وہ کرے کہ جس کی بیوی مر جائے، یا وہ آدمی کرے کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ ذہن کے اندر یہ بات رکھو، اللہ نے جو 2 کی 3 کی 4 کی جو اجازت دی ہے وہ مرد اور عورت کے حالات کو دیکھ کر دی ہے، تاکہ یہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ایک مسلمان کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
4 بیویوں کی اجازت دی ہے، نہ کہ اولاد کے لیے، نہ کہ جو اس کی بیوی مر جائے اس کے لیے، نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو جب اس نے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پھر جا کر شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر ایسی برکت دے دی، نہ مال سنبھالا جاتا تھا نہ اولاد سنبھالی جاتی تھی۔ تو نکاح ایک برکت کا ذریعہ ہے، اگر انسان اسے سنت سمجھ کے کرتا ہے، شریعت کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ یہ جذبات خواہشات کی بات نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے تو پھر وہ ثمرات حاصل ہوں گے، وہ برکات حاصل ہوں گی۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو سب تو ہوتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح اس کے فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے، انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چونکہ اس دنیا کے اندر میاں بیوی دونوں ہوں گے تو اولاد پیدا ہوگی، آبادی بڑھے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت بڑھے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرنا چاہیں، اس انسانی آبادی کو پھیلانا چاہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ دونوں ہوں گے، میاں بیوی 2 ہوں گے تو اولاد ہوگی، لیکن اس کی قدرت یہ ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، بیوی نہ ہو شوہر ہو، اولاد پیدا ہو جائے، عورت ہو مرد نہ ہو، وہ مرضی کا مالک ہے، اولاد ہو جائے۔ اپنی قدرت سے وہ جو چاہے کر کے دکھا دے، نہ ماں ہو نہ باپ ہو، کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر دیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ اپنی قدرت سے چاہے جو کچھ بھی کرے وہ کر سکتا ہے، لیکن قانون یہی ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر جو آیت پڑھتے ہیں، ابھی اس خطبے کے اندر بھی میں نے وہ آیت پڑھی سورہ النساء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سبحان اللہ کہہ دیں۔ قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مسلمان سنتا ہے دل خوش ہوتا ہے، مسلمان سنتا ہے مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وہ خوش نصیب زبانیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتی ہیں، وہ خوش نصیب کان ہیں جو رب کے کلام کو سنتے ہیں، وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زیارت کرتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسانیت کو دعوت فکر دی ہے۔ یہاں مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، الناس کہا کہ جتنے بھی انسان ہو سب کے سب پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ آج دنیا کے اندر انسان دنیا کو پہچانتا ہے لیکن دنیا بنانے والے کو نہیں پہچانتا۔
آج دنیا کے اندر انسان باقی چیزوں کو پہچانتا ہے لیکن اس کائنات کے بنانے والے کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اپنے رب کو پہچانو، جب پہچانو گے تو پھر اپنے مالک سے تم ڈرو گے بھی صحیح۔ ذرا پہچانو رب کو، وہ رب کون ہے جس کی زمین کے اوپر تم چلتے ہو، وہ رب کون ہے جس کے آسمان کے نیچے تم زندگی گزارتے ہو، وہ رب کون ہے جس رب کی تم نعمتیں دنیا کے اندر استعمال کرتے ہو، جس خدا نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ دیکھو خداوند قدوس کا شکر ادا کرو، دیکھنے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں، سننے کے لیے کان دے دیے، دل دماغ دے دیا ہے، یہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن ہم نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت چہرہ، یہ خوبصورت وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب بنا کے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیا ہے۔ وہ خداوند قدوس خود فرماتے ہیں، فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، فرمایا تیرے وجود کے اندر جو میری نعمتیں ہیں، ذرا اس نعمت کو دیکھ لے، کتنی تیرے وجود کے اندر میری نعمتیں ہیں، میں نے تجھے کیا کچھ دیا ہے تیرے وجود کے اندر۔ فرمایا یہ جو وجود تیرے پاس ہے، آج آئینہ دیکھ کے، آج اپنی تصویر کو دیکھ کے، آج اپنی شکل کو دیکھ کے، آج اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے جیسا خوبصورت نہیں ہے، لیکن آج تو اپنی جوانی کے اوپر گرم گرم تیرے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، مال و دولت کا تو مالک ہے، ساری چیزیں میں نے تجھے دی ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے کہ میں کیسا طاقتور ہوں، لیکن خیال کرنا یہ خداوند قدوس نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ خوبصورتی تو لے کر نہیں آیا تھا، یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یہ جوانی تو لے کر نہیں آیا تھا، یہ جوانی کس نے دی؟ یہ طاقت اور قوت تو لے کر نہیں آیا تھا، یہ خداوند قدوس نے تجھے طاقت دی ہے، جس نے خود اعلان کیا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ذرا کبھی دیکھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا کر کہ اے مالک کائنات، تو نے مجھے کیسا حسن دیا، تو نے مجھے کیسی خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن ہے تو کون، کس طریقے سے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم ہی جانتے ہیں خداوند قدوس نے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، فرمایا اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا ہے جو مٹی سڑ کر ختم ہو گئی تھی، جو مٹی بدبودار ہو گئی تھی، یا وہ چیز جو کھنگر بن کر ختم ہو گئی تھی، کسی کام کی نہیں تھی، اس کھنگر سے، اس سڑی گلی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اے مالک کائنات، پیدا تو کیا اس مٹی سڑی ہوئی سے، لیکن خداوند قدوس نے مقام اور مرتبہ وہ دے دیا ہے، آج دنیا کے ہیرے اور موتی بھی اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس رب سے کوئی ڈرتا نہیں۔ وہ تو حوصلے والا، ہمت والا ہے، جو میرے اور آپ کو پکڑتا نہیں۔ وہ جانتا ہے رات کی تنہائی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، وہ جانتا ہے اجالے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اسے سب معلوم ہے ہم روشنی کے اندر، اندھیرے کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے رات کے اندھیرے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، محلے والوں کو پتہ نہیں، دوست رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، یہ تو اپنا 5 فٹ کا یا 6 فٹ کے قد کو تو یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اتنا
اتنا بڑا تیرا قد 5-6 فٹ کا، یہ اس مالک کائنات سے چھپ نہیں سکتا، تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا دیکھنا تو درکنار ہے، ہم تو تیرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، جو تیرے قریب بیٹھنے والے دوست کو بھی پتہ نہیں ہے، جو تیری قریب بیٹھنے والی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، تیرے محبوب کو بھی پتہ نہیں ہے، تیری اولاد کو بھی پتہ نہیں ہے، تیرے دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں۔ فرمایا تیرے دل کے اندر کیا خیالات ہیں، ہم جانتے ہیں۔ رات کی تنہائی کے اندر تو کون سے منصوبے بناتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر تو کون سے منصوبے بناتا ہے، لیکن یہ تو ہمارا حوصلہ ہے، ہماری بردباری ہے، ہم تجھے پکڑتے نہیں ہیں۔ اگر پکڑنے پہ آ جائیں، فرمایا ہمیں کسی پولیس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی فوج کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ساری کائنات ہماری ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس طریقے سے چاہیں ہم اس وقت پکڑ سکتے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، جس زمین کے اوپر بیٹھ کر تو منصوبے بناتا ہے، اگر اس زمین کو ہم حکم دے دیں یہ زمین نگل جائے گی۔ ہم نے پہلے ایسے کئی زمین کے اندر غرق کر دیے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا وہ اکیلے نہیں گئے، اپنے مکان سمیت زمین کے اندر دھستے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو اس زمین کے اندر ختم کر دیا ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے، فرمایا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، یہ زمین ہماری، آسمان ہمارا، یہ پانی ہمارے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو یہ دریا بہا کر لے گئے، دریاؤں کے اندر ہم نے ان کو ڈال دیا ہے، کئیوں کو آسمان سے عذاب آیا، خداوند قدوس نے تہس نہس کر دیا ہے۔ فرمایا ہمیں کسی لو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اگر ہماری مرضی آئے گی، ایک ہوا کا جھونکا چلائیں گے، تیرے اندر ہمت نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو قابو رکھ سکے، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ فرمایا 7 لیال و 8 ایام، ہم نے ہوائیں چلائی تھیں، فرمایا 7 لیال، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلا کر قوم عاد کے اوپر جو اپنی طاقت کے اندر ضرب المثل تھے، اپنی قوت کے اندر ضرب المثل تھے، وہ عظیم الجثہ انسان تھے، وہ کہتے تھے من هو اشد منا قوہ، ہمارے جیسا کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جس رب نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے وہ خود کتنی طاقتوں کا مالک ہوگا۔ نوجوان سوچ لے اس بات کو، جو تو اپنے رب سے غافل ہو گیا، نہ ڈر ہو گیا ہے، تجھے پتہ نہیں، تو قرب و جوار کے اندر، گلی کے اندر جھانکتا ہے کوئی آ نہیں رہا، محلے کے اندر جھانکتا ہے کوئی آ نہیں رہا، روشنی کی طرف دیکھتا ہے کوئی آ نہیں رہا، تو ڈرتا ہے میرے والد کو پتہ نہ چل جائے، محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن وہ تو تجھے دیکھ نہیں رہے، لیکن ایک وہ آنکھ ہے جو اعلان کرتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا وہ ذات ہے جسے دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کی آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب کی طرف سے اعلان ہوا ہے، بھولا ہوا انسان دور چلا گیا ہے تو اپنے رب سے، اپنے رب کو بھول گیا ہے، ہر کسی کے قریب ہے لیکن اپنے رب سے دور ہو گیا ہے۔ خداوند قدوس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ارجعی الی ربک، واپس آ اپنے رب کی طرف، واپس آ اپنے رب کی طرف، واپس آ اپنے رب کی طرف۔ وہ رب تجھے بلا رہا ہے، نوجوان تجھے بھی بلا رہا ہے، بوڑھا ہے تجھے بھی بلا رہا ہے، امیر ہے تجھے بھی بلا رہا ہے، غریب ہے تجھے بھی بلا رہا ہے، اگر مرد ہے تب بھی وہ بلا رہا ہے، عورتیں ہو تب بھی بلا رہا ہے۔ ارجعی الی ربک، کہاں جا رہے ہو؟ وہ رب تمہیں بلاتا ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب تمہیں بلاتا ہے جس کی زمین کے اوپر چلتے ہو، وہ رب تمہیں دعوت دے رہا ہے، لوٹنے کو واپس کہہ رہا ہے، جس کے آسمان کے نیچے تم زندگی گزارتے ہو، وہ رب تمہیں دعوت فکر واپس لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں کھلائی ہیں، اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا اگر تم شمار کرنا بھی چاہو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اگر تم اپنے رب کی نعمت کا انکار کرنا چاہو، اپنے رب کی نعمت کو معاذ اللہ جھٹلانا چاہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اپنے رب کی نعمت کو جھٹلا سکو۔ اس نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے
اس نے اعلان کیا ہے انسان اپنے رب کی، اے جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دیکھ تو صحیح تیرے رب نے کتنے احسان تیرے اوپر کیے ہیں۔ اگر تو دیکھے گا تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور کہے گا کہ یا الہ العالمین تیری اتنی نعمتیں ہیں، میری زبان کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر سکوں، بس میں اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، تیری طاقت کا اقرار کرتا ہوں۔ جب تو غور کرے گا اس بات کے اوپر، دیکھ اگر باپ کی نافرمانی کرے ایک دفعہ، دوسری دفعہ نافرمانی کرے، تیسری دفعہ نافرمانی کرے، 3 دفعہ تو معافی ہو جائے گی، چوتھے دن اپنا باپ دروازہ بند کر دے گا کہ بیٹا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہے، خیال کرنا نہیں آنا، اب یہ گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا، لیکن قربان جاؤں یہ تیرا باپ تھا، تیرا بھائی تھا، شوہر تھا یا کوئی اور رشتہ دار تھا، اس نے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن جس کی ساری زندگی نافرمانی کی ہے اس نے کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ تو کہتا ہے میرا رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، نہ دن کو بند ہوتا ہے، نہ رات کو بند ہوتا ہے، نہ کبھی غمی کے اندر بند ہوتا ہے، نہ کبھی خوشی کے اندر بند ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے تو حی کہتے ہیں جو میں سوتا بھی نہیں ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں سوتا؟ اس وجہ سے نہیں سوتا کہ تیری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا گناہگار بندہ کبھی کسی وقت بھولے سے مجھے یاد کر دے، دن کے اندر یاد کر لے میں جاگ رہا ہوں، رات میں یاد کر لے میں جاگ رہا ہوں، مصیبت کے اندر یاد کر لے میں جاگ رہا ہوں، بیماری کے اندر یاد کر لے میں جاگ رہا ہوں، کسی غم کے اندر یاد کر لے میں جاگ رہا ہوں۔ جب ساری دنیا سے کٹ جائے، تیرا بھائی تیری بھی نہیں سنے، تیری بیوی بھی تیری نہیں سنے، تیری اولاد بھی تیری نہیں سنے، تیرے رشتہ دار بھی تیری نہیں سنے، تیرے محلے والے بھی تیری نہیں سنے، تیرا کوئی دوست تیری بھی نہیں سنے، یہاں تک کہ سب کچھ تیرا ختم ہو جائے، دنیا کے اندر سننے والا تیرا کوئی نہ ہو، لیکن وہ رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او گناہگار بندہ تو نے زندگی کے اندر کبھی مجھے یاد نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے۔ میں نے ولی کو نہیں کہا میرا بندہ، وہ اپنی جگہ پہ، نیکوکار کو نہیں کہا میرا بندہ، وہ اپنی جگہ پہ، یا تو خداوند قدوس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا وہ میرے بندے ہیں، یا گناہگار بندوں کو کہا۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندے جب تو ساری دنیا سے علیحدہ ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کر، سب نے تجھے جواب دے دیا ہے، سب نے دروازے بند کر لیے ہیں، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک دفعہ آ کر دیکھ لے۔ ہم تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا تیرے آنے کے اندر دیر ہوگی، میرے راضی ہونے کے اندر دیر نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، واپس آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ بڑے پیار سے جملے کے ساتھ کہتا ہے الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارے پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے سب کچھ تجھے دیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا میں نے تجھے، تو میری نگرانی کے اندر زندگی گزارتا ہے، تجھے شاید معلوم نہ ہو کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن تو میری نگرانی کے اندر زندگی گزارتا ہے، قدم قدم کے اوپر مجھے معلوم ہے تو کہاں جاتا ہے، مجھے معلوم ہے تو کس مقام پہ جاتا ہے، تیرے رشتہ داروں کو تیرا پتہ نہیں ہوگا تو کہاں چلا گیا، تیرے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا تو کہاں چلا گیا ہے، جب تو پردیش چلا جاتا ہے جب تک بتائے گا نہیں تو نہیں جانتا تیرے کو کون کہاں چلا گیا، لیکن خداوند قدوس فرماتے ہیں، فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، ہم جانتے ہیں تو پردیس میں کس جگہ پہ ہے، ہم جانتے ہیں تو گھر کے اندر کس جگہ پہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو تو فون کر کے بتائے گا میں فلاں جگہ پہ ہوں، لیکن مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو کس مقام پہ ہے، کس جگہ پہ ہے۔ فرمایا میری ربوبیت کو بھی دیکھ، تو بعد میں پہنچتا ہے لیکن تیرے پہنچنے سے پہلے تیرا رزق وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔
ہے تیرے رزق وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ رب کا کلام ہے، دیکھو خداوند قدوس کا کلام ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شاید کہ ایسا پیار دنیا کے اندر دنیا والے آپ سے کوئی بھی نہ کریں، دنیا والے کوئی بھی نہ کریں۔ رب کے پیار کی محبت کی جھلک اگر ہے تو ایک ماں کے اندر موجود ہے، باقی کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ رب کے پیار کی جھلک آپ کو کہیں مل جائے۔ وہ ایک ماں ہے جو ماں کی محبت کے اندر پیار کی جھلک مل جاتی ہے۔ خداوند قدوس ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا دیکھ لے تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے تیرے اوپر نیکی کی ہے، ہم نے تیرے ہی اندر، تم ہی میں سے ہم نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان دنیا کے اندر، میں نے سارے احسانات بہت سارے کیے ہیں اپنی جگہ پہ، سارے احسانات دنیا کے اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسانیت بلکہ اس مومن مسلمان کے اوپر، لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ آج دیکھو کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے احسان کا شکریہ ادا کیا ہو۔ آج یہ 12 ربیع الاول ہو گئی، پہلی ربیع الاول کے اندر، دوسری ربیع الاول کے اندر، تیسری ربیع الاول کے اندر آپ میں سے کوئی مسلمان ایسا ہو جو یہ کہہ دے میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی شکرانے کے طور پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، تو نے ہمارے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے کہ ایسا شفیق نبی ہمارے اندر بھیج دیا، ہمارے لیے بھیج دیا، ایسا مہربان نبی تو نے ہمارے لیے بھیج دیا، جس کی شان بتاتے ہوئے تو نے یہ فرمایا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن ہمیں تو صرف زبانی دعوے آتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ دے میں نے اس 12 دن کے اندر میں نے 1000 مرتبہ درود امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر میں نے پڑھا ہے، مجھے نبی سے محبت ہے اس لیے میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، آمد کی خوشی کے اندر میں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ میں نے پڑھی ہے، میں نے یہ نیک کام کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ کوئی نہیں کہتا، ہو سکتا ہے جلوس کے اندر آپ شریک ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ جھنڈیاں دروازے کے اوپر لگا لی ہوں، آپ نے کمکمے لگا دیے ہوں، آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا ہوگا، لیکن یہ خوشی یہ تو عام خوشی ہے، حقیقی خوشی وہ مسلمان کو نہیں ہے۔ حقیقی خوشی تو یہ ہوتی یہ رب کے دروازے پہ سر سجود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے، یا اللہ تو نے ایسا نبی بھیج دیا ہے ہمارے اندر جو اپنی بیٹی کے لیے نہیں رویا، حضرت زینب کے لیے نہیں روئے، جو ہم اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے لیے نہیں روئے، حضرت ام کلثوم کے لیے نہیں روئے، جو امام الانبیاء حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں روئے۔ حضرت فاطمہ نے ایسے دکھ دیکھے، ایسے غم دیکھے، ایسی پریشانیاں دیکھی ہیں جو انسان سنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن اپنی بیٹی کو تسلیاں دیتے گئے، امت کے لیے روتے گئے۔ او گناہگار نوجوان تیرے لیے میرا نبی رویا، اے بوڑھا جوان تیرے لیے میرا نبی رویا ہے، سفید داڑھی والے تیرے لیے میرے نبی کے آنسو نکلے ہیں، اے لال داڑھی کالی داڑھی والے، اے مردو اے عورتوں، ہم دیکھیں کتنے گناہگار ہیں ہم، میرے نبی ہم سب کے لیے دنیا کے اندر آئے، فکر لے کر آئے اور گئے تو فکر لے کر گئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کسی کے لیے نہیں روئے، روئے ہیں تو گناہگار کے لیے روئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے، کبھی آپ نے سوچا بھی ہے ایسا پیارا نبی، ایسا وضحا کے چہرے والا نبی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرے نبی نے پیٹ
پر پتھر باندھے تو تب بھی تیرے لیے، میرا نبی بھوکا رہا تو تب بھی تیرے لیے، میرے نبی نے راتیں جاگ کر گزاری تو تب بھی آپ کے لیے، اگر ہاتھ بلند کیے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے، میرے نبی کے لیے تو خداوند قدوس نے فرما دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، خداوند قدوس نے فرما دیا تھا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، خداوند قدوس نے اپنے محبوب کی شان بیان کر دی، وہ میرا محبوب بڑے مقام والا تھا، بڑے رتبے والا تھا، اشارہ اگر چاند کو کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر میرا محبوب درخت کو بلائے سلام پہنچے وہ درخت چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں کے اندر آ جائے، اس نبی، وہ نبی راتوں کو اٹھ کر تیرے لیے جاگتا ہے، جو خداوند قدوس نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے نبی ساری رات جاگتے، پیروں کے اوپر ورم آ جاتے، خداوند قدوس نے فرمایا اے محبوب آپ سو جایا کریں، آدھی رات تک سو جایا کریں یا اس سے بھی کم یا زیادہ آپ سو جایا کریں، اے میرے محبوب تو یہ چاہتا ہے کہ تو جاگے تاکہ میں خوش ہوں، لیکن میری خوشی اس کے اندر ہے کہ تو سویا ہوا مجھے نظر آئے، لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، گناہگار امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اس امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے نافرمان ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں، دل پہ بیج بھی لگا دیتے ہیں نبی کی محبت کے، لیکن حقیقی نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے نہیں ہمارے دلوں کے اندر محبت، جیسے میں نے کہا کیسی خوشی ہم مسلمانوں کے دل کے اندر، مسلمان رو بھی نہیں رہا، مسلمان خوش ہو رہا ہے، صرف اس بات کے اوپر جھنڈیاں لگ گئی ہیں، میرا نبی جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوتا، نہ یہ رضا کی کوئی علامت ہے، خوشی ہو تو مسلمان کو وہ ہونی چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشی تھی، یا تو سمجھے اس طریقے سے کہ میرے محبوب نے اس دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا ہے، جو کچھ بھی کیا، جتنی پریشانی بھی اٹھائی، جو بھی حالات پیش آئے اس گناہگار امت کے لیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام الانبیاء سے پوچھا اللہ کے رسول، فرمایا آپ سفارش کریں گے کل قیامت میں، نیک لوگوں کی سفارش کریں گے، آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، آپ نے اپنی دعا باقی رکھی ہوئی اس امت کے لیے، آپ نے فرمایا وہ نیک تو نیک ہیں، فرمایا فرما بردار تو فرما بردار ہیں، وہ تو ویسے نیک ہیں، میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری شفاعت میری گناہگار امتوں کے لیے ہے، میری سفارش میری شفاعت گناہگار امتیوں کے لیے ہے، میرا نبی تو ہمارے لیے یہ سوچے، اور ہم نے آج تک کیا سوچا، وہ نوجوان جو ساری رات تو دیکھتا ہے فلموں کو، ڈراموں کو، موبائل کی اسکرین کے اوپر ساری رات تیری گزر جاتی ہے، جیب خرچ بھی گیا، نیند بھی خراب ہو گئی، لیکن کبھی تو نے اپنی زبان سے درود پاک بھی نہیں پڑھا، خداوند قدوس کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا، اگر سارے سال نہیں کیا، ربیع الاول کے اندر بھی نہیں کیا، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ خدا کے لیے اس خدا کا شکر ادا کرو، اس احسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو ایسے نبی ہمارے اندر بھیج دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا نبی میرے اور آپ کے لیے کتنا ستایا گیا ہے۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، جب ایک چوک کے اوپر پہنچے مشرکین مکہ جمع ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب نے آ کر گھیر لیا ہے، آ کر کہنے لگے کہ محمد آپ جا نہیں سکتے، سب نے راستہ گھیر لیا، کوئی ایک بھی متنفس نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر کوئی بات کہہ دے، سب منکر ہیں، سب کافر ہیں، سب دشمن ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اس نے دیکھا کسی چوک کے اوپر ایسے بات لگی ہوئی ہے، لوگ کٹھے ہیں، وہ بھاگتا بھاگتا ہوا آیا، دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب دیکھا ایک تو بڑا حسین چہرے والا، خوبصورت چہرے والا، چمکتے ہوئے چہرے والا وہ
وہاں پہ غمزدہ کھڑا ہوا ہے درمیان کے اندر، ادھر سے مشرکین ہیں، کافر ہیں، لعین ہیں، بے ایمان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے یہاں سے، لیکن وہ کہہ رہا ہے بتاؤ تو صحیح میں نے قصور کیا کیا ہے۔ وہ بچے کے دل کے اندر بات آئی، مشرکین مکہ سے کہا، اور مشرکین مکہ ذرا یہ تو بتاؤ اس آدمی حسین چہرے والے کا قصور کیا ہے، کیوں تم نے راستہ روکا ہوا ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کہا کہ پوچھو بتاؤ تو صحیح اس کا کوئی بھائی نہیں ہے اس کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر؟ کہنے لگے کوئی بھائی نہیں۔ کہا کہ رشتہ دار نہیں؟ کہا کہ رشتہ دار تو ہیں۔ کہا کہ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، کوئی بیٹا اس کا گھر کے اندر نہیں ہے؟ کہا بیٹا اس کا ہے نہیں، یہ نرینہ اولاد ان کی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر فرمایا اس کا گھر کوئی ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ۔ فرمایا اس کا گھر ہے، اس کا نام محمد ہے۔ وہ چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا وہاں پہ پہنچا، جب دروازہ بجایا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آواز دی کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک بچہ ہوں، دروازے پہ آیا ہوں، کیا تمہارا کوئی ایسا نام کا بندہ محمد جس کو کہتے ہیں تمہارا کوئی ہے ایسا؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی کہ ہاں یہ ان کا گھر ہے۔ کہا میں ابھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں ایک مکہ کے چوراہے کے اوپر۔ فرمایا وہاں پہ مشرکین مکہ نے راستہ بند کیا ہوا ہے، وہ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جانے نہیں دیتے، وہ پسینہ پسینہ ہے، راستہ روکا ہوا ہے، مجھے تو کچھ ایسا قصور لگتا ہی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں فرمایا بیٹی گھر کے اندر بیٹا بھی موجود نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، امام الانبیاء کھلوتے ہیں۔ فرمایا بیٹی حضرت زینب اس وقت وہ چھوٹی تھی، فرمایا زینب یہ پانی لو اور جا کر جاؤ میں اپنے امام الانبیاء اپنے والد اپنے ابو کو پانی جا کر بھی پلا دو اور اپنے دوپٹے سے جا کر پسینہ بھی پونچھ لو۔ وہ چھوٹی معصوم بچی وہ دوڑتی ہوئی آئی ہے، اور جب دیکھا مشرکین مکہ کا ہجوم ہے، اس ہجوم کے اندر بیٹی کے دل کے اندر جو محبت ماں باپ کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ بیٹی ہر تانا برداشت کر سکتی ہے لیکن ماں باپ کا تانا برداشت نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو تم شادی کرتے ہو خداوند قدوس کا حکم ہے، لیکن جو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک الفاظ کے پیچھے تیرے پاس آ جاتی ہے، خداوند قدوس نے تیرے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، تیرے لیے اس کو جائز کر دیا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے قربان کر کے جب وہ اپنے والدین کی خدمت کا ٹائم آیا تھا وہ اپنا گھر چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر تیرا گھر آ کر بسایا ہے، تو خیال کرنا اس کی قدر کر لینا، اس کو ایک انسان کا رتبہ دے دینا، اس کو ایک بیٹی کی حیثیت دے دینا، گھر کے اندر اسے تانے نہ دینا خدا کے لیے۔ وہ بھی میرے نبی کی امتانی ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی بھی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے نبی سے پوچھو کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ خداوند قدوس نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ فرمایا تیری بیوی تیرا لباس ہے، خیال کر نوجوان بوڑھا میرے نبی کا امتی اپنے لباس کی توہین نہ کرنا ہے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے، اپنے لباس کی توہین کرتا پھرتا ہے، تانے دیتا ہے، کبھی ماں باپ کے کبھی غربت کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے غریب سمجھ کے لائے تھے گھر کے اندر ہم اور یہ بڑی ہو گئی شہزادی بن گئی ہے، اگر تو نے یہ احسان کیا ہے تو احسان جتلا نہیں تو ساری نیکیاں کھڈے کے اندر چلی جائیں گی۔ یہ فقر یہ غربت یہ امیری تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر وہ رب تیرا ہنستا بستا ہوا گھر اجاڑ دے اس کے لیے منٹ کا کھیل ہے، سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ امیر کو غریب بنانے پہ آ جائے، غریب کو امیر بنانے پہ آ جائے، ایک لمحے کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں سے نکال کر وہ تخت شاہی پہ بٹھا سکتا ہے، وہ رب تیرے اور میرے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو خداوند قدوس نمرود کی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کام کو بچا سکتا ہے، وہ اپنی اس بندی کے لیے اپنی بندی کی بھی فریاد کو سن سکتا ہے۔ خیال کرنا، تانے نہ دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں نہ دینا، وہ بھی ماں باپ ہیں، وہ بھی بیٹی ہے کسی کی جو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک وہ تیرے گھر کے اندر ہے، تیری ہاں کے اندر ہاں کرتی ہے، جو تجھے کھلاتا ہے وہی کھاتی ہے، جو پہناتا ہے وہی پہنتی ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی۔ تیرے گھر کے اندر ایک قیدی کی حیثیت سے آئی ہے، خدا کے لیے اس قیدی کا خیال کرنا، اسے بھوکا نہ رکھنا۔ میں اس ماں سے بھی کہوں گا جو اس کا ساس کا درجہ ہے، وہ ساس بھی بڑے تانے دیا کرتی ہے، خدا کے لیے سمجھ لینا، جیسے تیری بیٹی ہے اپنی بیٹی کو تانے نہیں دیتی، اسی طریقے سے یہ بہو بھی تیری بیٹی ہے، اسے بیٹی سمجھ کر خیال کرنا، اسے بھی تانے نہیں دینا، اسے انسانیت کا درجہ دینا۔ اگر تو نے اس کے حقوق کا خیال کر لیا، اگر غربت بھی ہوگی، خداوند قدوس اس کی وجہ سے تیرے گھر کو برکت والا بنا دے گا۔ اس لیے جو تیرے حقوق ہیں وہ تیرے گھر کے اندر آنے والی ایک بیٹی کے حقوق بھی وہی ہیں۔ بیٹی کا خیال ہو تو بہو کا بھی خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بیٹی سب کچھ برداشت کر جائے گی، بہو سب کچھ برداشت کر جائے گی، لیکن ماں باپ کا دکھ، ماں باپ کی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ ہمیشہ شوہر جب بھی گالی دیتا ہے وہ یہی تانا دیتا ہے، تیرے ماں باپ ایسے ہیں، تیرے ماں باپ ایسے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں، اگر تیری ہی بیوی میری بیوی یہ کہہ دے تیرے ماں باپ ایسے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر وہی تانا جو اسے مل رہا ہے جو تجھے اگر مل جائے تو کیا کرے گا؟ ہے نہیں سمجھا مسلمان نے، وہ انسان ہے، وہ بھی اپنے دل کے اندر ایک دل رکھتی ہے، اپنے سینے کے اندر اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی قدر ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد مبارک درمیانہ ہے۔ ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر سوار ہونے لگی حضرت صفیہ، لیکن قد مبارک درمیانہ تھا، اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہو سک رہی۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ میرے اس قدم کے اوپر، میری اس ران کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لے اور اونٹ کے اوپر سوار ہو جا۔ میرے محبوب کے اس وجود کے اوپر بیوی کا قدم آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، دوستوں کے اندر کہتے ہیں، میں نے تو بیوی کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں نے تو اس کو اس انداز میں رکھا ہوا ہے، تانے دیتا ہے، میں تو ساس اور سسر کو ان کے گھر کے اندر جاتا نہیں ہوں، میں بول کر گوارا بھی نہیں کرتا، میں دکھاتا ان کو کہ داماد کیا ہوتے ہیں۔ تو کون ہے؟ ہم جانتے ہیں، تو یہ ہے ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کچھ نہیں تھا، ایک بدبودار گندا پانی تھا، اس گندے پانی سے تجھے رب نے بندہ بنایا ہے، اس رب کا شکریہ ادا کر جس نے تیرے لیے اس بیوی کو حلال کر دیا ہے۔ امام الانبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت امام الانبیاء قریب جاتی ہیں اور مشرکین مکہ سے کہتی ہیں، مشرکین مکہ میرے والد کا کیوں راستہ روکا ہوا ہے؟ آخر کیا قصور ہے ان کا؟ اپنے والد کو پانی دیتی ہیں، وہ اپنا دوپٹہ معصوم ہاتھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر وہ پھیرتی ہیں، پسینہ پوچھتی ہیں اور مشرکین مکہ سے کہتی ہیں، اگر میرے ابو نے کچھ دینا ہو تمہارے حقوق ہوں، کچھ تم نے لینا ہو، کوئی قرض ہو تمہارا، فرمایا ہم بیٹیاں ہیں، ہم ادا کر دیں گی، لیکن میرے محبوب کا راستہ نہ روکو۔ یہ میرا محبوب تانے سن رہا ہے، مشرکین مکہ نے راستے روکے ہوئے ہیں۔ آپ کو بیٹی کا فکر زینب کا نہیں تھا، اپنی بیوی کا فکر حضرت خدیجہ کا نہیں تھا، حضرت رقیہ کا نہیں تھا، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کا نہیں تھا۔ یہ راستے روکے گئے، خون بہایا گیا، پسینے بہائے گئے، پتھر آپ نے پیڑ کے اوپر باندھے، آپ کے چہرے مبارک زخمی ہوئے۔ مشرکین مکہ نے گالیاں دی ہیں، آپ کو ساحر کہا ہے، آپ کو جنون کہا ہے، مجنون کہا ہے، آپ کو معاذ اللہ کئی القاب برے سے الغازا ہے، لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا؟ نوجوان گناہگار بندہ امتی یہ سب کچھ تانے برداشت کر رہے تھے میرے محبوب اپنے امت کے گناہگار انسانوں کے لیے، یا میرے لیے یا تیرے لیے۔ میرے محبوب نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے، کبھی ہم نے ان کی محبت کے اندر کوئی ایک آنسو بہایا ہو؟ مجھے بتاؤ۔ ہائے
لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ درد دل ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سب ہمارے جیسے نہیں ہیں، سب ہمارے جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعتاً اپنے محبوب سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سب ہمارے جیسے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارے دل کے نبی محبت سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز نبی کی محبت کے لیے آپ نہیں پڑھتے، وہ تو اللہ کا فرض ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہے۔ نبی کی محبت کے لیے کیا کرتے ہو؟ ہائے ہائے، اللہ کے وہ بندے ایسے بھی ہیں جی، ہم تو درود نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، ابھی دیکھا نہیں کوئٹہ کے اندر آئے ہے جی، ایک پولیس والا سید خان، پولیس والا، نبی کی محبت دل کے اندر موزن ہو گئی ہے، گستاخ رسول، میرے نبی کی توہین کر کے جیل کے اندر پہنچتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی حاجی نمازی ہوں گے جو نبی کی محبت والے، نہیں نہیں، لازمی نہیں ہے ایسے ہوں، وہ تو عام طور پہ سوچتے رہ جاتے ہیں، وہ مسئلے پوچھتے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو پر اسرار بندے ہوتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ مولویوں کے پاس نہیں آتے کہ اب کیا کرنا چاہیے، FIR کٹنی چاہیے یا نہیں، وہ تو پہنچتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک وہ بندے موجود ہیں، اور دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، تم جو آزمائش کرتے ہو ایسے بندے اللہ کے موجود ہیں جو ہر وقت تمہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور تم یہ کرتے ہو اور ایسے ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تو یہ کون تھا؟ سید خان تھا، اس سے پہلے پشاور کے اندر کون تھا؟ غازی خالد تھا، اس سے پہلے کون تھا جی؟ ممتاز قادری تھا، کوئی پولیس والا تھا نا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ بندے کہاں رہتے ہیں جی، اگر پولیس والوں کو پتہ ہو نا تو بھرتی بھی نہ کریں جی ہاں، اگر ان کو پتہ چل جائے نا، ہے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ ان بندوں کا پتہ نہیں ہوتا کہاں رہتے ہیں، کس محکمے کے اندر ہیں، کس گلی کے اندر، کس شہر کے اندر۔ اور دشمنوں سمجھ لو، میرے نبی کی توہین کرنے والے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے، میرے نبی کی رسالت، شان رسالت کا مذاق اڑانے والے، توہین امیز فلمیں بنانے والے، کلپ بنانے والے، تمہیں سمجھ لینا چاہیے اگر اس وقت کو معوذ اور معاذ موجود تھے تو آج بھی دنیا خالی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی فرعون پیدا ہوگا، اگر کوئی ابو جہل لعین پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی معوذ اور معاذ بھی پیدا ہو جائے گا۔ کس کو کیا پتا تھا یہ سید خان کون ہے؟ کسے معلوم تھا یہ کون ہے؟ پتہ نہیں نمازی ہے یا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر محبت تھی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عشق کا راستہ ایسا ہے جو کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن عشق کے اندر بندہ سب کچھ قربان کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کل کی ہی بات تھی، ماضی قریب کی ہی بات تھی، جب لاہور کے اندر ایک ہندو نے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جلسہ تھا، جس وقت جلسہ کیا سید اللہ شاہ بخاری نے اعلان کیا جلسے کے اندر، کہا لاہور والوں، مسلمانوں، میرے نبی کی توہین ہوئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ کی توہین ہوئی ہے۔ وہ ماں خدیجہ، ماں حضرت عائشہ اس دروازے کے اوپر وہ اپنا مادری حق مانگنے کے لیے تم سے آئی ہیں کہ میرا بیٹا ایسا کوئی حلالی نہیں ہے جو ہمارا دفاع کرے، جو ان کو جواب دے سکے۔ فرمایا کہ اگر انگریز کا قانون میرے نبی کی ازواج مطہرات کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کیا ہمارا خون بھی نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارے خون اتنے سفید ہو گئے؟ جلسہ تو لاکھوں نے سنا تھا، لیکن ان لاکھوں کے اندر جہاں ولی بھی تھے، نیک
بھی تھے، کتب بھی تھے، وہاں پہ ولی اللہ بھی تھے، مجاہدین بھی تھے اور نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، لیکن ایک مسلمان ایسا تھا جو دن سارا ٹانگا چلا کے آیا تھا اور عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا ہے، فرمایا اگر کوئی نہیں ہے اس بڑے مجمع کے اندر صبح ہونے دے، یا تو وہ راجپال ہندو ہوگا یا پھر یہ محمد کا غلام یہ غازی علم الدین ہوگا۔ صبح کو اس کی دکان کے اوپر پہنچ کر خنجر نکال کر کہتا ہے، او بدماش، میرے نبی کی توہین کرنے والا تیار ہو گیا، میرے نبی اپنے نبی کا غلام پہنچ گیا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اسی کی جگہ کے اوپر اس کی دکان پہ جا کر خنجر گھونپتا ہے اور دنیا والوں کو، اس قریب والوں کو گواہ بناتا ہے، کہا کہ دے گواہی دینا یہ میں کام تمام کر کے جا رہا ہوں۔ وہ غازی علم الدین ہی تھا جس کا اس وقت مقدمہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، لیکن جس وقت انگریز کا قانون ہے، آج بھی وہی قانون ہے، انصاف ملتا نہیں ہے۔ جہاں قلم بکتے ہیں، جہاں لوگ بکتے ہیں، جہاں انصاف بکتے ہیں، تو وہاں جہاں قانون حفاظت نہیں کرتا پھر مسلمان کا خون جوش کے اندر آتا ہے۔ اس وقت علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح اس نے مشورہ دیا، غازی علم الدین کو جا کر کہہ دو صرف اتنی بات کہہ دے، جس وقت میں نے ہندو راجپال کے اوپر حملہ کیا تھا میں اس وقت ہوش کے اندر نہیں تھا، میں اس وقت مدہوش تھا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ جس وقت جا کر اس غازی علم الدین کو کہا کہ علم الدین آپ کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا، بری ہو جائیں گے، زندگی مل جائے گی، آپ صرف اتنا کہہ دو جس وقت میں نے اس راجپال کے اوپر حملہ کیا تھا میں ہوش کے اندر نہیں تھا۔ غازی علم الدین بفرے ہوئے شیر کی طرح وہ کہتا ہے جیل کے اندر، کہنے لگے پاگلو مجھے کیا بتانے کے لیے آئے ہو، میری ساری زندگی بے ہوشی کے اندر گزری ہے، ایک لمحہ یہی 2 منٹ تو ہوش کے تھے جو میری نبی کی عزت کے کام آ گئے۔ ہائے ہائے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایسے غازیوں کا راستہ نہ تو جیل کے سلاخیں روکتی ہیں، نہ دنیا کی دیواریں روکتی ہیں، نہ سمندر روکتے ہیں، نہ دریا روکتے ہیں، ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ڈنمارک کے اندر ہو تو وہاں عامر نذیر چیمہ وہی پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میرے نبی کی شان رسالت کے اوپر وہیں جا کر جان دے دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوں گے میرے نبی کا وفادار امتی پہنچنے گا، اس لیے کہ مسلمان کے دل کے اندر، محب کے دل کے اندر بات صرف یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فرمایا کچھ نہیں چاہتے، شہادت مل جائے گی، کل قیامت میں اپنے محبوب کی کچہری کے اندر کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول دنیا والے دنیا کے لیے اپنی جوانیاں ختم کر کے آئے، اپنی زندگیاں لٹا کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم تو آپ کے نام کے اوپر اپنی زندگی کا خون بہا کے آئے، اپنے بچوں کو یتیم کرا کے آئے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کے آئے، اپنے ضعیف ماں باپ کو روتا ہوا آنسو کی برسات میں میرے محبوب تیری محبت میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہاں، سب ہمارے جیسے نہیں ہیں، محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس تقریب سعید کی وساطت سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، میرے محبوب سے محبت کرو تو سچی محبت کرو، درود پاک کا تحفہ میرے نبی کو دیا کرو، بھیجا کرو درود پاک کا تحفہ، اور یہ درود پاک کا تحفہ میرے نبی کے روضے کے اوپر پہنچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، پوری روئے زمین میں وہ پھیلتے ہیں اور وہ جاتے ہیں کہ کس کس مقام پہ میرے نبی کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اس بندے اور بندی کا درود وہاں سے لے کر وہ ڈاک میرے نبی کے روضے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ روزہ وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو فرد جو مرد عورت وہاں پہ درود پاک بھیجتے ہیں وہ امام الانبیاء نے فرمایا وہ میں خود سنتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرا اور آپ کا اس گناہ گار زبان سے پڑھا ہوا درود پاک وہ یہاں سے فرشتے اٹھا کر وہاں پر پہنچا دے۔ یہ کریں گے جی؟ قرآنی محفل کے اندر آپ شریک ہوں گے، دینی ماحول بنائیں گے، ایسی تقریبات منعقد کریں گے،
پرفتن دور کے اندر واحد راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا، وہ رب کا قرآن ہے۔ اس قرآن کو تھامو، اپنے سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔